الذي أنزل الفرقان هدى وبشرى للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. صاحب تجدید دین احمد مختار ہے. صاحب تجدید دین احمد مختار ہے، اس لیے تو شیخ سرہندی سے ہم کو پیار ہے. صاحب تجدید دین احمد مختار ہے، اس لیے تو شیخ سرہندی سے ہم کو پیار ہے. تھی ادھر تیری فقیری اور جہانگیری ادھر، جو جھکانا چاہتا تھا جھک گیا 100 بار ہے. تھی ادھر تیری فقیری اور جہانگیری ادھر، جو جھکانا چاہتا تھا جھک گیا 100 بار ہے. سب نے دیکھا تیری قدموں میں جہانگیری جھکی، سب نے دیکھا تیرے قدموں میں جہانگیری جھکی. اللہ اللہ کس قدر اونچا تیرا دربار ہے. ہند میں اسلام زندہ تیری کوشش سے ہوا، ہند میں اسلام زندہ تیری کوشش سے ہوا. ہم ہیں ممنون کرم احسان تیرا سرکار ہے، ہم ہیں ممنون کرم احسان تیرا سرکار ہے. تیری رگ رگ کے لہو سے یہ عیاں ہوتا رہا، تیری رگ رگ کے لہو سے یہ عیاں ہوتا رہا. حضرت فاروق اعظم کا تو برخوردار ہے، تیری رگ رگ کے لہو سے یہ عیاں ہوتا رہا. حضرت فاروق اعظم کا تو برخوردار ہے. اہل حق ہیں مانتے اس الف ثانی میں تو ہی، اہل حق ہیں مانتے اس الف ثانی میں تو ہی. ناجیوں کے قافلے کا قافلہ سردار ہے، ناجیوں کے قافلے کا قافلہ سالار ہے. کشتی ملت تلاطم خیز طوفانوں میں ہے، کشتی ملت تلاطم خیز طوفانوں میں ہے. شیخ سرہندی جو آ جائے تو بیڑا پار ہے. کشتی ملت تلاطم خیز طوفانوں میں ہے. شیخ سرہندی جو آ جائیں تو بیڑا پار ہے. کیا تیرے اوصاف لکھے یہ سراسر بے کمال، نام آئے مدح خانوں میں یہی درکار ہے. المدد شیخ مجدد نائب غوث الورا، المدد شیخ مجدد نائب غوث الورا. تیرا اختر دشمنوں سے برسرے پیکار ہے. اس کائنات ہستی میں انسانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ نہ جانے کب سے جاری ہے اور کب تک جاری رہے گا. کروڑوں نامور آئے مگر آج ان کا نام بھی باقی نہیں. ہزاروں بلند پایا فلسفی آئے مگر ان کی حکمت ان کے ساتھ ہی ان کی قبروں میں جا پہنچی. لاکھوں شاہ سوار آئے لیکن ان کی طاقت انہیں زندہ و جاوید نہ رکھ سکی. اشارے ابرو سے نظام مملکت چلانے والے بے شمار تاجور بھی آئے مگر آج ڈھونڈنے سے بھی کہیں ان کا تذکرہ نہیں ملتا. اس کے برعکس کچھ درویش منش، بوریا نشین، سادگی پسند ایسے بھی گزرے ہیں جن کا طرز زیست شاہانہ کر و فر سے کوسوں دور تھا مگر ان کی خدمات دینیہ کی برکت سے اللہ نے انہیں ایسی جاویدانی عطا کی کہ صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی آج بھی وہ دلوں کی دنیا میں بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اس حوالے سے ایک آیت مبارکہ ہماری خوب رہنمائی فرماتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ.
جب بارش برستی ہے، پانی بہتا ہے، تو اس کے اوپر جھاگ بھی ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ پانی جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اللہ ایسے ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اس آیت میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ نظام قدرت ہے، باطل پرست خواہ کتنی ہی رعنائیوں کے ساتھ موجود کیوں نہ ہو، کچھ ہی عرصہ میں وہ اپنا نام و نشان بھی کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے برعکس جو انسان دوسروں کے نفع کا ذریعہ بنتا ہے، جو حق کی سربلندی کے لیے جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، جو سرمایہ ملت کی نگہبانی کرتا ہے، جو انسان دوسروں کے نفع کا ذریعہ بنتا ہے، باری تعالیٰ اسے ایسی بقا سے نوازتا ہے کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو کر لحد میں پہنچ جائے تو اس کی خاک لحد بھی زیر فلک مطلع انوار ہوتی ہے۔ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اس کے مکتوبات و ملفوظات راہ حق کے متلاشیوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور اس کے تجدیدی کارنامے قیامت تک کے فتنوں کی بیخبنی میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ میرا عنوان ہے عصری صورتحال میں تعلیمات مجدد الف ثانی کی ضرورت و اہمیت۔ تاریکی جس قدر زیادہ ہو، چراغ کی ضرورت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے، اور پیاس جتنی شدید ہو، پانی کی ضرورت اور اہمیت بھی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس دور میں جہاں عقائد و اعمال کے حوالے سے بے اعتدالی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، اور دین اسلام کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشیں بھی آخری حدوں کو عبور کر رہی ہیں، ایسے میں علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر میں تھوڑی سی ترمیم کر کے اپنے موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ کشتی ملت تلاطم خیز طوفانوں میں ہے، کشتی ملت تلاطم خیز طوفانوں میں ہے، فکر سرہندی جو اپنائیں تو بیڑا پار ہے، فکر سرہندی جو اپنائیں تو بیڑا پار ہے۔ میں موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ فتنے اور پھر ان کے حوالے سے تعلیمات مجدد الف ثانی پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ اس وقت مغرب پوری توانائیاں اس بات پر صرف کر رہا ہے کہ مسلمانوں میں یہ سوچ پروان چڑھائی جائے کہ انسان ہونے کے ناطے تمام مذاہب کے ماننے والے برابر ہیں، انسانیت کے ناطے سب کو ایک جیسا سمجھنا چاہیے، نظام حکومت میں اور معاشی و معاشرتی تعلقات میں مذہب کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اس سوچ کو فروغ دینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر اپنے نظریات نہیں چھوڑتا تو کم از کم اپنے دین کے ساتھ دیوانہ وار وارفتگی بھی نہ رکھے۔ اس تصور کو فروغ دینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر مسلمان کفر کو قبول نہیں کرتا تو کم از کم اس کے دل سے کفر کی نفرت ختم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص جو کافر کو اللہ کا دشمن سمجھتا ہے، جب وہ سب مذاہب کے ماننے والوں کو برابر سمجھنا شروع کر دے گا تو تصورات میں کتنا انقلاب برپا ہوا اور کتنی بڑی تبدیلی آئی۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کڑوا سچ بھی کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ مسلم حکمران بھی دانستہ یا نہ دانستہ اس فتنہ کو فروغ دینے میں ملوث ہیں۔ آپ غور کیجئے، آئے روز کفار کے تہواروں میں، مذہبی تہواروں میں شرکت کرنا اور اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھنا، اسے اپنا کارنامہ شمار کرنا، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کے حقوق کی بات کرنا، اسلامی مراکز کو آباد کرنے سے زیادہ گردواروں اور مندروں کی تعمیروں اور ان کی تزئین پر توجہ دینا، یہ سب کیا مقاصد ہیں؟ یہ مسلمانوں کے دل سے ملی غیرت، دینی غیرت ختم کرنے کے ذرائع ہیں، اور یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے۔ ایسے میں مجدد الف ثانی کا ایک مکتوب شریف لوح دل پر سنہری حروف سے نقش کرنے کے قابل ہے۔ مکتوبات شریف میں دفتر اول کا مکتوب نمبر 163 شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہے۔ اس میں حمد و صلات کے بعد امام ربانی فرماتے ہیں، نقد سعادت دارین وابستہ باتباع سید کونین است و بس۔ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں دونوں جہانوں میں سعادت
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور غلامی سے وابستہ ہے۔ اور صرف یہ نہیں فرمایا، ساتھ فرمایا وبس، اگر کسی نے سعادت دارین حاصل کرنی ہے تو حضور کی غلامی کے علاوہ اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ایک ہی ذریعہ۔ اچھا، پھر بات بڑی آسان سی ہے، جس کا دل چاہے کہے میں بھی غلام رسول ہوں۔ بلکہ ہمارے دور میں جن لوگوں نے اسلام کو بے پناہ نقصان پہنچایا، ان کے جالے کہتے ہیں ہمارے لیڈر سے بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں۔ مجدد الف ثانی نے جہاں یہ فرمایا کہ سعادت دارین، دونوں جہانوں کی سعادت حضور کی غلامی سے ہے، وہاں پہچان بھی کرائی کہ حضور کی غلامی ہوگی کیسے۔ اس سے اگلے جملے میں فرمایا متابعت او علیہ الصلاۃ والسلام باتیان احکام اسلامیہ اور رفع رسوم کفریہ۔ فرمایا غلامی رسول ایسے ملے گی کہ اسلامی احکام کو رواج دیا جائے اور کفریہ رسموں کو مٹایا جائے۔ غلام رسول اور عاشق رسول وہ ہے جو اسلامی احکام کو رواج دے اور کفریہ رسموں کو مٹائے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں چھ اسلام و کفر ضد یک دیگرند، اس لیے کہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں۔ اس بات یک موجب رفع دیگر است، جو بندہ اسلام کے احکام کو نافذ کرتا ہے وہ کفر کو مٹا رہا ہے، اور جو کفر کو رواج دے رہا ہے وہ اسلام کو مٹا رہا ہے، وہ اسلام کو مٹا رہا ہے۔ غلامی رسول مجدد صاحب فرماتے ہیں اس میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نافذ کیا جائے اور کفری رسموں کو مٹایا جائے۔ پھر آپ نے جو ہمارے دور میں ایک بہت بڑی بات کی جاتی ہے، اخلاق کے تقاضے ہیں، جی یہ کافروں کے ساتھ سختی برتنا اخلاق کے خلاف ہے۔ یہ جو دوستی کی پینگیں بڑھانے کے لیے کوشش کرنے والے پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ حضور خلق عظیم کے مالک ہیں، مجدد الف ثانی نے اس مکتوب شریف میں بڑے خوبصورت جملے لکھے۔ فرمایا حق سبحانہ و تعالی حبیب خود را علیہ الصلاۃ والسلام می فرماید یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، پس پیغمبر خود را کے موصوف بخلق عظیم است، بجہاد کفار و غلظت بر ایشاں امر فرمود، معلوم شد کہ غلظت بر ایشاں داخل خلق عظیم است۔ مجدد صاحب کے اس ملفوظ کا آسان لفظ مفہوم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم سے سرفراز فرمایا ہے، سب سے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے۔ اعلیٰ بریلوی نے خوب کہا خلق تمہاری جمیل، خلق تمہاری جمیل، خلق تمہارا عظیم، خلق تمہاری جمیل، خلق تمہارا عظیم، خلق تمہاری گدا، تم پہ کروڑوں درود۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں اللہ نے حضور کو اخلاق عظیمہ سے نوازا ہے، اس کے باوجود کفار سے جہاد کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے غیب کی خبریں دینے والے کافروں سے جہاد کیجئے، منافقوں سے جہاد کیجئے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں اللہ نے حضور کو سب سے اعلیٰ اخلاق بھی دیے ہیں، پھر کفار سے جہاد کرنے اور سختی کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کافروں پر سختی کرنا خلق عظیم میں شامل ہے۔ پنجابی میں اگر کہوں تو ان پٹیاں پڑھانے والوں کو مجدد صاحب فرماتے ہیں اخلاق کے سبق سکھانے والوں سب سے اعلیٰ اخلاق اللہ نے حضور کو دیے ہیں، تے نال حضور نو اے بھی حکم فرمایا کافراں تے سختی کرو۔ اے دا مطلب ہے جتھے رب دے پیاریاں نال پیار کرنا خلق عظیم ہے، اوتھے ہی رب دے دشمناں نال دشمنی رکھنا بھی خلق عظیم میں شامل ہے۔ پھر آپ نے فیصلہ کن جملہ ارشاد فرمایا مجدد الف ثانی نے، فرمایا پس عزت اسلام در خاری کفر و اہل کفر است، اسلام کی عزت اس میں ہے کہ کفر اور کفار کو ذلیل کیا جائے۔ کسے کہ اہل کفر را عزیز داشت، اہل اسلام را خار ساخت، جو بندہ کافروں کو عزت دے وہ مسلمانوں کو ذلیل کر رہا ہے۔ اچھا، پھر مجدد الف ثانی نے کفار کے ساتھ نشست برخاست، ان کے ساتھ معاملات اور ان سب چیزوں سے منع کر کے ایک اور سوال کا بھی جواب دیا، اتنی سختی کیوں جی؟ وہ بھی انسان ہیں، انسانیت کے ناطے یہ ہے وہ ہے۔
मुजद्दिद साहब ने बड़े खूबसूरत जुमले लिखे। इरशाद फरमाए हक़ सुब्हानहू व तआला दर कलाम मजीद खुद अहले कुफ्र रा दुश्मन खुद व दुश्मन पैगम्बर खुद फरमूदास्त। अल्लाह ने कुरान में काफिरों को अपना भी दुश्मन करार दिया है और अपने रसूल का दुश्मन भी करार दिया है। बस इख्तिलात व मुआनसत बाई दुश्मनान खुदा व रसूल ऊ आज़म जिनायात बाशद। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं जब ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं तो फिर इनके साथ प्यार मोहब्बत रखना बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन के साथ ताल्लुक़ रखना बहुत बड़ा जुर्म है। फिर आपने कुफ़ार से ताल्लुक़ के नताइज और अंजाम के बारे ख़बरदार किया कि अगर कोई बंदा कुफ़ार से ताल्लुक़ रखता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, बात कहाँ पहुँच जाएगी। आप फरमाते हैं अक़ल्ल दरर दर मुसाहबत व मुखालत ई दुश्मना आस्त के कुदरत इजराए अहकाम शरई व रफ़े रसूम कुफरी ज़बूमी गर्दद। आप फरमाते काफिरों के साथ प्यार मोहब्बत का सबसे कम नुकसान ये है कि इस्लामी अहकाम को नाफिज करने और कुफरिया रस्मों को मिटाने की क़ुव्वत कमज़ोर हो जाती है। क्यों? इरशाद फरमाया व हयाए मुआनसत माने आमी आयत व ई दरर बिस्यार अजीम अस्त। फरमाते हैं इसलिए कि जिसका काफिरों से ताल्लुक़ होगा वो किस मुंह से काफिरों की रस्मों को मिटाए। जिसका काफिरों से ताल्लुक़ है वो किस तरह से इस्लामी अहकाम को रवाज देगा और काफिरों के कुफ्र के सामने बंद बांधेगा, इसलिए कि उसका ताल्लुक़ है, उसका ताल्लुक़ रुकावट बन जाएगा। और मुजद्दिद साहिब का अगला जुमला बताने से पहले किसी बुज़ुर्ग की बड़ी खूबसूरत बात है। किसी ने पूछा काफिर के साथ एक ही बर्तन में खाना मना है। उन्होंने फरमाया खाना तो हराम नहीं, लेकिन इकट्ठे खाने का जो नतीजा होगा ना वो बड़ा नुकसानदेह होगा। इकट्ठे खाने की सूरत में जो ताल्लुक़ कायम हो जाएगा, जो क़ल्बी मुआनसत हो जाएगी, ये बहुत दूर तक ले जाएगी। और मुजद्दिद साहिब ने इसका कुफ़ार के साथ दोस्ती का नुकसान बयान करते हुए फरमाया दोस्ती व उल्फत ब दुश्मनान खुदा मुंजर ब दुश्मनी खुदा ताला अज़्ज़ वजल व दुश्मनी पैगम्बर ऊ अलैहिस्सलातु व तस्लीम मी शबद। दिल पर हाथ रख कर सुनने वाला जुमला है। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं दुश्मनान खुदा के साथ दोस्ती और मोहब्बत का अंजाम ये होगा कि ये बंदा अल्लाह और उसके रसूल के साथ दुश्मनी करने लगेगा। मज़ीद फरमाया शख्स गुमान मी कुनद के वज़ाहल इस्लाम अस्त व तस्दीक़ व ईमान बिल्लाह व रसूल ही दारद अम्मा नवी दानद के ई अक़साम ई क़िस्म आमाल शनिया दौलत इस्लाम उरा पाक साफ मी बुरद। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं वो बंदा कहेगा मैं मुसलमान हूँ, वो समझेगा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की तस्दीक करता हूँ, लेकिन उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये काफिरों के साथ दोस्ती इतना बड़ा जुर्म है और काफिरों के साथ दिल का ताल्लुक़ इतना बड़ा जुर्म है कि उसका ईमान व कुफ्र साफ़ हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। यह आज हमारे दौर में क्या हो रहा है, हमें आंखें खोलने की ज़रूरत है। और बाज़ लोगों को इस मौका पर बड़ी फ़िक्र दामनगीर हो जाती है, वो हालात का क्या बनेगा जी, हम पत्थर के दौर में चले जाएंगे, कुफ़ार के साथ ताल्लुक़ नहीं होगा तो क्या बनेगा। मुजद्दिद साहब ने फरमाया फरमूदास्त ता यके अज शुमा दीवाना नशवद ब मुसलमानी न रसद। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं किसी बुज़ुर्ग ने कहा है जब तक दीवाने नहीं बन जाते मुसलमानी की मिठास नहीं मिलेगी। जब तक दीवाना नहीं हो जाते तब तक मुसलमानी की मिठास नहीं मिलेगी। दीवानगी इबारत अज दर गुज़श्तन अज नफ़ो दरर ख़ुद बवास्ता एलाए कलिमतुल्लाह एलाए कलिमा इस्लाम। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं दीवानगी है क्या जिसके बग़ैर मुसलमानी नहीं मिलती। फरमाते हैं दीवानगी ये है कि अपना नफ़ा नुकसान सब पीछे छोड़ दे और रब के दीन की सरबुलंदी को सबसे पहले सामने रखे। दीवानगी ये है कि अपने नफ़ा और नुकसान को पसे पुश डाल दे, मेरा नुकसान होता है तो हो, लेकिन रब के दीन का झंडा सरबुलंद होना चाहिए। और मुजद्दिद साहब ने मज़ीद फरमाया चूँ मुसलमानी अस्त रज़ाए खुदा अज़्ज़ व जल अस्त व रज़ाए पैगम्बर हबीब ऊ अलैहिस्सलातु व तस्लीम।
جو بندہ مسلمانی پالے گا، اپنا نقصان برداشت کر کے، اپنا نفع چھوڑ کر اعلاء کلمت اللہ قبول کرتے ہوئے جو بندہ مسلمانی پالے گا، اسے ملے گا کیا؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں رب بھی راضی ہو جائے گا، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ دولت عظیم تر از رضائے مولا نیست، مجدد صاحب فرماتے ہیں رب کی رضا سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ مسلمان اگر اپنے نفع و نقصان کو پس پشت ڈال کر اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا مل جاتی ہے۔ یہاں ایک جملہ کہہ کر بات آگے بڑھاؤں گا۔ مجدد صاحب کی اس گفتگو کا یہ مطلب نہیں کہ کافر پر ظلم کیا جائے۔ کسی بھی کافر کو اسلامی ریاست میں پورا تحفظ ہے، عدل و انصاف ہے، اس پر ظلم کی کسی کو اجازت نہیں، لیکن عزت صرف مسلمان کے لیے۔ یہ جملہ پلے باندھنے والا ہے۔ اسلامی ریاست میں کسی کافر پر ظلم نہیں ہے، لیکن اعزاز، پروٹوکول، تکریم، احترام و محبت صرف مسلمان کے ساتھ ہے۔ کافر کو اتنی سہولت ضرور ہوگی کہ کوئی اس پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی اس کو مار نہیں سکتا، کوئی اس کا مال نہیں چھین سکتا دارالاسلام میں، لیکن عزت کرنا صرف مسلمان کے لیے، اعزاز کسی کافر کو نہیں دیا جائے گا۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مکتوب شریف دفتر اول کے 163 نمبر مکتوب کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں اور اس پر آج عمل کریں تو یہ جو ہمارے سامنے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، اور بالخصوص درد دل کے ساتھ کہوں گا ہمارے مسلم حکمران ہمیں جس طرف لے جانا چاہتے ہیں، ہمیں مجدد الفسانی کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہیں۔ اور اگر مجدد صاحب کے اس مکتوب شریف پر عمل کیا جائے تو قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ کہاں کہاں ثابت قدم رکھے گا؟ حضرت صدر الافاضل نے فرمایا میدان جنگ میں بھی ڈٹے رہو گے، اسلام پر بھی استقامت نصیب ہوگی، اور پل صراط پر بھی رب تمہارے قدم نہیں ڈگمگانے دے گا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ دین خدا جل جلالہ کی مدد کرنے کی برکت ہے۔ ایک حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک نقطہ میں نے سامنے رکھا ہے کہ اس وقت تمام مذاہب کے ماننے والوں کو جو برابر رکھنے کا تصور پیش کیا جا رہا ہے، نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اسلام کو فروغ دینے والی ہستیوں کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ ایک اور نقطہ ہمارے دور حاضر میں جس پر توجہ کی بہت ضرورت ہے، اس وقت ہم لوگوں کا مال جہاں صرف ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، ہمارا اہل سنت کا مال ایسے کاموں پر صرف ہو رہا ہے جن کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں، جن کا نتیجہ کوئی نہیں، اور جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ محفل شریف کرانی ہے، اس کے لیے لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے، لاکھوں روپے پیش ہیں، لیکن کسی دینی ادارے کے لیے سرخ نوٹ بھی پیش کرنا ہو تو چہرے پر سرخی آنے لگتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب شریف سنیے، دفتر اول کا مکتوب نمبر 48 ہے، اور یہ بھی شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہے۔ اور اس مکتوب شریف کا پس منظر یہ ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ فرید بخاری کے ایک خط میں یہ پڑھا، یہ جملہ پڑھا، جزو خرچے برائے طالب علماں و صوفیاں فرستادہ شد۔ جملہ یہ تھا کہ کچھ خرچ طالب علموں کو اور صوفیوں کو بھیج دیا گیا، کچھ خرچ دین کے طالب علموں کو اور صوفیوں کو، درویشوں کو بھیج دیا گیا۔ یہ جملہ سننا تھا۔ مجدد الفسانی اتنے خوش ہوئے کہ اس جملے پر داد دینے کے لیے انہیں خط لکھا اور ارشاد فرمایا ذکر تقدیم طالب علماں بر صوفیاں در نظر ہمت بسیار زیبا درآمد۔ فرمانے لگے یہ جو آپ نے ذکر کرتے ہوئے طالب علموں کو صوفیوں سے پہلے ذکر کیا ہے، نظر ہمت میں بہت پیارا لگا ہے۔
یہ جو آپ نے ذکر کیا نا طالب علموں کو اور صوفیوں کو خرچ بھیج دیا گیا ہے، مجدد صاحب فرماتے ہیں آپ کا طالب علموں کو پہلے ذکر کرنا مجھے بڑا ہی پسند آیا ہے، اور ساتھ فرمایا چوں ظاہر عنوان الباطن، ظاہر باطن کا عنوان ہوتا ہے، زبان پر وہ بات آتی ہے جو اندر ہوتی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ جہاں آپ نے لکھتے ہوئے طالب علموں کا ذکر پہلے کیا وہاں آپ کے دل میں بھی ان کا ذکر پہلے ہی ہوگا۔ تحسین فرما رہے ہیں۔ اچھا، سوچنے کی بات ہے، طالب علموں کا ذکر پہلے کرنے میں اتنی بڑی کون سی بات ہو گئی کہ مجدد الف ثانی جیسا شخص اس پر تحسین کے لیے خط روانہ فرما رہا ہے اور اس کے لیے کلمات تحسین ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے وجہ بیان فرمائی، در تقدیم طالب علم ترویج شریعت است، مجھے خوشی اس لیے ہوئی ہے کہ طالب علموں کا ذکر پہلے کرنے میں شریعت کو رواج دینا ہے، حاملان شریعت ایشاند، اس لیے کہ یہ دین کے طالب علم ہی شریعت کے حامل ہیں، وملت مصطفیہ علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات بعیشاں برپاست، اور سرکار کے دین کا پیغام انہی کے ذریعے عام ہوتا ہے۔ مجھے ان کا ذکر پہلے کرنا اس لیے پسند آیا ہے کہ شریعت کی بقا ان کے ساتھ ہے، اللہ نے دین کا کام ان کے ذریعے لیا ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا، فردائے قیامت از شریعت خواہند پرسید، از تصوف نہ خواہند پرسید، کل روز قیامت سوال شریعت پر عمل کرنے کے بارے میں ہوگا، تصوف پر عمل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں سوال یہ ہوگا کہ شریعت کے مطابق نماز پڑھی تھی یا نہیں، تصوف کے مطابق اعلیٰ درجے کی نہیں بھی پڑھ سکا تو اس کا سوال نہیں ہوگا، سوال شریعت کے بارے میں ہوگا۔ مزید فرمایا، دخول جنت و تجنب از نار وابستہ بیتیان شریعت است، جنت میں داخلے کا ذریعہ اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ انبیاء صلوات اللہ تعالی و تسلیماتہ علیہم کے بہترین کائناتاً بشرائے دعوت کردہ انبیاء کرام جنہیں اللہ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے، وہ بھی شریعت ہی کی تبلیغ فرماتے تھے۔ مجدد صاحب یہ فضیلت بیان فرما رہے ہیں، طالب علموں کو کیوں میں خوش ہوا ان کو پہلے ذکر کرنے پہ، یہ شریعت کے حامل ہیں اور انبیاء کو اللہ نے شریعت پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور مزید فرمایا، مدار نجات بر عام آندہ و مقصود از بیست اکابر تبلیغ شرائع است، نجات کا دار و مدار بھی شریعت پر ہی ہے، اور ان انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ شریعت عطا فرمائے، تو شریعت ہی سارا کچھ ہے، اور شریعت کے حاملین کا ذکر پہلے کرنا مجھے بڑا پسند آیا۔ مزید ارشاد فرمایا، پس بزرگ ترین خیرات سعی در ترویج شریعت کردن است، مجدد صاحب فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ پیسہ وہ ہے جو شریعت کے فروغ میں صرف ہو، سب سے اعلیٰ دولت، سب سے بڑا صدقہ، سب سے عمدہ خیرات وہ ہے جو شریعت کو رواج دینے کے لیے صرف ہو۔ وَإِحْيَاءِ حُکْمِ از احکام علی الخصوص، در زمانے کے شاعر اسلام منہدم شدہ باشند، کروڑ ہا در راہ خدا عز وجل خرچ کردن برابر آن نیست۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں راہ خدا میں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا ایک طرف ہو، اور شریعت کے احکام میں سے ایک حکم کا احیاء اور اسے زندہ کرنا، اس کو رواج دینا ایک طرف ہو، تو کروڑوں روپے کے برابر وہ ایک مسئلے کو رواج دینا نہیں ہو سکتا، کروڑوں روپے پیچھے رہ جائیں گے، اور ایک مسئلہ شرعیہ کو، دین کے ایک مسئلے کو فروغ دینا یہ آگے بڑھ جائے گا۔ اور مزید فرمایا، چھ دری فعل اقتداب انبیاء است، آسان لفظوں میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ کام وہ ہوتا ہے جو سب سے پیارے کریں، سب سے اعلیٰ کام وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سب سے مقرب بندے کرتے ہیں، اور رب کے سب سے پیارے بندے اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبیوں نے شریعت کو فروغ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل اور سب سے زیادہ پیارا پیسہ وہ ہے جو شریعت کو فروغ دینے میں سر۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکتوب شریف میں یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، وَأَيْضًا اتیان شریعت مخالفت تمام است با نفس،
طریقت کے تناظر میں مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ ترقی کے لیے، بلندی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان نفس کی مخالفت کرے۔ بزرگ نفس کی مخالفت پر بہت زور دے رہے ہیں تصوف میں۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں نفس کی مخالفت بھی سب سے زیادہ شریعت میں ہی ہے، اس لیے بھی شریعت پر عمل کرنا زیادہ موزوں ہے کہ یہ شریعت نفس کے خلاف ہے۔ اور مزید فرمایا در انفاق اموال گاست کہ نفس موافقت کند، مال خرچ کرنے میں تو بعض اوقات نفس کی موافقت بھی ہو جاتی ہے، نفس خوش ہوتا ہے کہ میری تعریف کی جائے گی، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن شریعت پر عمل کرنے میں نفس کی مخالفت ہے، مال خرچ کرنے میں کبھی کبھی موافقت بھی ہو جاتی ہے۔ اور آخری جملہ جو میں اس حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، مجدد صاحب نے فرمایا دین کی ترویج کی نیت سے ایک پیسہ خرچ کرنا اس نیت کے علاوہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک پیسہ صرف کرنا کسی اور مقصد کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے عصری صورتحال کے تناظر میں جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کے حوالے سے دوسرا نقطہ ذکر کرنا چاہا، وہ یہ ہے کہ آج ہمیں اپنا مال خرچ کرنے کے حوالے سے راستے کا تعین کرنا چاہیے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے، کس جگہ خرچ کرنے کا فائدہ اور اس کا منفعت زیادہ ہے۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اس تناظر میں ذرا غور تو فرمائیے، پورا مکتوب شریف روانہ کیا صرف اس ایک جملے پر کہ مجھے طالب علموں کا ذکر پہلے کرنا یہ بہت اچھا لگا، اس پر پورا مکتوب شریف روانہ فرمایا۔ لیکن آج ہم اس راہ سے کتنے غافل ہیں۔ آخری نقطہ کی طرف ذکر کر کے پھر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ ہمارے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ اختلاف رائے کا بھی ہے۔ اختلاف رائے ہر دور میں رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا نے موجودہ دور میں اختلاف رائے کے انداز کو بہت برا کر دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال، اسلام دشمن قوتوں کا تو جو کچھ ہے وہ ہے ہی، خود ایک ہی مسلک حق سے تعلق رکھنے والے اختلاف رائے کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں اس حوالے سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مکتبہ مبدأ و معاد میں کچھ جملے ذکر کیے ہیں وہ ذکر کر کے ایک فکر دینا چاہتا ہوں، مجدد الفسانی کا بتایا ہوا راستہ دینا چاہتا ہوں جس پر عمل کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے بھی اس پر چل پڑیں تو انشاءاللہ نجات ہی نجات ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں احوال سلوک میں جب ابھی درمیانہ درجہ تھا، احوال سلوک میں راہ تصوف میں جب ابھی میں درمیانے درجے پر تھا تو ایک موقع پر مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو از مجتہدان علم کلامی، شیخ احمد تمہیں اللہ نے علم کلام میں مجتہد کا درجہ عطا فرمایا ہے، تم علم کلام میں ایک مجتہد ہو، یعنی جو عقائد کے حوالے سے علم ہے، علم کلام، تم اس میں اعلیٰ شان رکھتے ہو۔ اس کے باوجود مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجتہد ہونے کے باوجود انداز سیکھیے کہ ہم نے ان اختلافات میں کیا کرنا ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں در اکثر مسائل خلافیہ کے ماتریدیہ و اشاعرہ دراں جا متنازع اند در ابتدائے ظہور عام مسئلہ حقیقت بجانب اشاعرہ مفہوم بھی گردد۔ جہاں اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اختلاف ہوتا ہے، یہ اہل سنت کے دو گروہ ہیں، ہمارے دور کی طرح اختلاف نہیں تھا ان کا، یہ علمی اور اکابر کے دو جماعتیں تھیں۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا جہاں اختلاف ہوتا ہے تو مجدد صاحب فرماتے ہیں ابتدائی طور پر ایسے لگتا ہے کہ حقیقت اشاعرہ کی طرف ہے، وچوں بنور فراست حدت نظر نمودہ می آید واضح می گردد کہ حق بجانب ماتریدیہ است۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں لیکن جب نور فراست کے ذریعے گہری نظر سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حق ہمیشہ ماتریدیہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جس کے مجدد الفسانی اور اس کے بعد آپ نے جملہ فرمایا در جمیع مسائل خلافیہ کلامیہ رائے ای فقیر موافق آرائے علماء ماتریدیہ است۔ تمام علم کلام کے مسائل میں
اس فقیر کی رائے وہی ہے جو علماء ماتریدیہ کی رائے ہے۔ یہ جملہ پلے باندھنے والا حضرت مجدد الفسانی جو مجتہد کے درجہ پر ہیں علم کلام کے حوالے سے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعزاز سے انہیں نوازا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر مسئلے میں میری رائے وہی ہے جو ماتریدیہ کی رائے۔ تو آج کتنا آسان راستہ ہے ہمارے سامنے۔ اختلافات میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں کدھر جاواں جی، وہ کچھ اور کہندے نے، وہ کچھ اور کہندے نے۔ مجدد صاحب رستہ دس رہے نے، اکھاں بند کر کے ماتریدیہ دے پیچھے چل دے رہو، سنی ماتریدی ہو جاؤ، کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں برکت کے لیے حضرت غوث الثقلین محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ علم کلام کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ حق کس طرف ہے، یہ ٹھیک ہے یہ وہ۔ میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ غوث اعظم کی مجلس میں چلتے ہیں فَإِنَّهُ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْخَوَاطِرِ، سنا ہے کہ غوث پاک کی محفل میں جانے والے کو پوچھنا نہیں پڑتا، وہ دل کی بات جان کر جواب دے دیتے ہیں۔ میں پہنچا حضور غوث پاک کی محفل میں، آپ خطاب فرما رہے تھے، حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ نے دوران گفتگو یہ جملہ ارشاد فرمایا، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ اور جو بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ وہ صاحب فرماتے ہیں، یہ بات امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں ذکر کی، وہ صاحب فرماتے ہیں مجھے جواب مل گیا تھا، لیکن میں نے سوچا ضروری تھوڑا ہی مجھے کہا ہو سکتا ہے ویسے ہی تقریر میں یہ جملہ فرمایا۔ کچھ دیر گزری، حضرت غوث اعظم نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کر فرمانے لگے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے اور جو بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ میں نے پھر ڈنڈی ماری، میں نے کہا گفتگو کرتے ہوئے خطیب دائیں بائیں دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے ویسے ہی مجھ پر نظر پڑ گئی ہے۔ تیسری دفعہ حضور غوث الثقلین نے میری طرف دیکھا اور میرا نام لے کر ارشاد فرمایا ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ اور جو بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ یہ راہ ہمارے لیے متعین ہے۔ مجدد الفسانی نے وہ بزرگوں کو متعین کر دیا ہے، ماتریدیہ، سنی ماتریدی، وہ سیدھا سادہ مسلمان جو ایک نئی اصطلاح آئی ہے نا، اس سیدھے سادے بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجدد الفسانی کی فکر یہ کہ سنی ماتریدی ہو جاؤ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ باری تعالیٰ جل مجد العزیز کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اللہ کریم اسے قبول فرمائے اور افکار مجدد کے فروغ کا ذریعہ بنائے۔ میں گفتگو کو اپنے موضوع کے تناظر میں اسی شعر پر ختم کر رہا ہوں، کشتی ملت تلاطم خیز طوفانوں میں ہے، کشتی ملت تلاطم خیز طوفانوں میں ہے، فکر سرہندی جو اپنائیں تو بیڑا پار ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔